جزاک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کام ہمارا آسان کر دے، ہمارے سینے کھول دے، کام آسان کر دے، زبان کی گرہ جو ہے اس کو کھول دے، اور یہ کہ وہ میری بات سمجھ لیں، ٹھیک ہے، میں سمجھا سکوں اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اس میں یفقہوا قولی میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں کہ ہم بھی سمجھا سکیں اور اگلا بھی سمجھ جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اچھا جی، اللہ ہی ہے جس نے کہ ہمیں بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا، الحمدللہ۔ اب جو ہے ہم کاؤ والا سٹوری پڑھیں گے۔ یہ جو تھی، کیونکہ اس ٹائم پہ ایک جو ہے نا ایک مرڈر ہو گیا تھا، تو اس مرڈر کا نا قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور پھر اس کا ایک حصہ اس کو مارنا، تو پھر جو ہے وہ زندہ ہو کے بتا دے گا۔ تو اٹ واز لائک اے میریکل، ٹھیک ہے، ایک معجزہ تھا ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے کا کہا، اور آپ کو پتہ کہ ان کو گائے سے بڑی محبت تھی۔ انہوں نے پہلے بھی کاف بنا لیا تھا سونے کا، اور فرعونیوں کو دیکھتے تھے نا، تو ان کو لگتا تھا کہ وہ جو نا جیسے ہندو کرتے نا گاؤ ماتا اور اس طرح سے، تو ان اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ رسپیکٹ کرتے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے گائے ذبح کر دی نا تو کوئی پرابلم آ جائے گی، کوئی ہمارے اوپر پنشمنٹ آ جائے گی، عذاب آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ٹھیک ہے، جب قالا آتے نا تو آگے شروع میں کوئی حمزہ، تا، نون، جا، یہ چار لفظوں میں سے نہیں ہوتا۔ یہ نمودنگ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اتنی یاد کر لیں، حمزہ، تا، نون، جا۔ اگر یہ شروع میں آتا ہے تو وہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہوتا ہے، اگر نہیں آتا تو یوزلی وہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے۔ اور جب کہا، لائک ہی سیڈ، ٹھیک ہے، ہی سے نہیں کہیں گے ہم، ہی سیڈ، موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا لی قومی ہی، اب آپ سب کو لی کا مطلب آتا ہے فار، قوم، نیشن، ہی اپنی۔ تو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، ٹھیک ہے، یا شروع میں آ گیا، پریزنٹ اور فیوچر، اللہ آرڈر کرتا ہے، کم، تم سب کو، ٹھیک ہے، وہ حکم دیتا ہے تم سب کو، کیا، ان، یہ کہ، تذبحو، تو تا شروع میں آ گیا، اتنی میں سے پہلے ہم نے یا پڑھا، اب ہم نے تا بھی پڑھ لیا، اتنی، تذہبو، تم سب ذبح کرو، تا کا مطلب تم سب، یا کا مطلب وہ، تو تذبحو، تم ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے کو، ٹھیک ہے، ایک کوئی سی بھی گائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ تا کے اوپر، تائے مربوطہ کے اوپر تنوین ہے، تائے مربوطہ فیمیل جینڈر پہ شو کرتا ہے، اور تنوین یاد کریں، تنوین شو کرتا ہے کامن ناؤن کو۔ کوئی سی بھی گائے جو ہے تم ذبح کر دو۔ تو اب وہ پریشان ہو گئے، ہائے گائے کا ذبح کرنا حکم آ گیا ہے۔ قالو، پلورل ہے، ٹھیک ہے، واو اینڈ میں ہمیں پلورل شو کر رہے۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تھی، قالا کہا تھا، ایک بندے کے لیے، ایک کے لیے۔ قالو، قوم نے کہا، بہت سارے لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے، پلورل آ گیا۔ اتتخذونا، آ کویسچننگ حمزہ ہے، کیا، تتخذونا، پہلا تا جو ہے تم، اخذ مطلب کرتے ہو، نہ ہم سے، کیا تم کرتے ہو ہمارے ساتھ، ہزوا، مذاق۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں، گائے کو ذبح کر دیں۔ قالا، ایک بندہ کون ہو سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پاسٹ ٹینس، اعوذ، میں پروٹیکشن میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اعوذ میں نے آپ کو اتنی بولا ہے، آج کے لیسن میں نا ہم اتنی پہ کام کریں گے۔ اگر شروع میں حمزہ، تا، نون، جا آتا ہے تو پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہوتا ہے۔ تو اعوذ میں پہلے الف حمزہ آ گیا نا، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، تا کا مطلب تم ہوتا ہے، یا کا مطلب وہ ہوتا ہے، حمزہ کا مطلب میں ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں، تو الف جو ہوتا ہے پہلا حمزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے۔ اعوذ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، بھی کا مطلب آپ کو آتا ہے ود اللہ، ان، یہ کہ، اکونا، میں ہو جاؤں۔ پہچان لیں، پہلا حمزہ جو آیا ہے وہ میں کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، اتنی میں سے، میں ہو جاؤں، من، فرام، من الجاہلی، جاہلوں میں سے،
تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. تو نبی کوئی رسول جو ہے وہ کوئی مذاق کرتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ؟ اللہ کا حکم مذاق میں لیتے ہیں؟ ایسے مذاق کریں گے کہ اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اور عربک میں جو جاہل ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایموشنلی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا ارریگولیٹڈ ہوتا ہے، جس کو اپنی ایموشنس پہ جو ہے نا وہ قابو نہیں ہوتا. ہم اردو میں تو جاہل کہتے ہیں نا جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لیکن عربک جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنی ایموشنس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میرا تمہارا کوئی ایسا مذاق نہیں ہے. قالو، ٹھیک ہے آپ نے پہچان لیا، واو آ رہا ہے تو پلورل کی بات ہے. قوم نے کہا ادعو لنا، دعا کیجئے، لنا لا فور نا اس، ہمارے لیے، ربک کا، اپنے رب سے. ٹھیک ہے، کا مطلب اینڈ پہ اپنے رب سے. یبجی لنا، یبین وہ بیان کرے، اتنی کا یا آ گیا، وہ یبین بیان کرنا، با یا نون، وہ بیان کرے، لنا فار اس، ما ہیا، ما کیسی، ہیا فیمیل ضمیر ہے، وہ بکرا وہ گائے کیسی ہو. ٹھیک ہے، ہو نہیں آیا. ٹھیک ہے، ہو میل کے لیے ہوتے ہیں، ہیا جو ہے وہ فیمیل جینڈر کے لیے ہوتے ہیں، سنگولر. تو آپ اپنے رب سے دعا کیجیے. ان کی قوم پتہ کیا کرتی تھی؟ ہر وقت ان سے کہتی تھی آپ دعا کریں. آپ پیچھے بھی آپ نے دیکھا جب کھانا مانگا تھا تو ان کو ہی بولا آپ دعا کیجیے تو ہمیں یہ پیاز چاہیے اور ککڑی چاہیے اور ساری گروسری چاہیے. تو ابھی بھی وہ کہتے ہیں آپ دعا کیجیے. ہم مسلمانوں کا کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے اٹس ڈائریکٹ. ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے ہمارے بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ جب چاہیں 24/7 اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں، اپنا کنیکشن بنا سکتے ہیں. تو لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جیوز جو تھے یہ ہر وقت ان کو کہتے رہتے تھے آپ دعا کیجیے. تو اچھا، اب انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہا تھا کوئی سی بھی گائے کر دو. اب کہنے لگے نہیں نہیں، وہ آپ ہمیں پوچھ کے بتائیے کہ وہ کیسی ہو. کیا اس میں مشکل تھی؟ انہوں نے کہا تھا ایک گائے ذبح کر دو. مشکل ہے کہ گائے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گائے کیسی ہوتی ہے، گائے کیا ہوتی ہے. تو بس کمپلیکیشن ڈالنے کے لیے، اور جب کوئی ارادہ نہیں نہ ہوتا کچھ کام کرنے کو تو انسان ٹالتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ نہ ہی کرنا پڑے. تو الٹے سیدھا کیا کہتے ہیں پروسکریسینیٹ، کیا ہم کیا کہتے ہیں، پروکیسینیٹ، ہاں، کہ ٹالتا رہتا ہے، ڈیلے کرتا رہتا ہے نا کہ یہ جو ہے میں نہ ہی کروں. تو یہ لوگ یہی کر رہے تھے کہ ہمیں نہ ہی کرنا پڑے. قالا، سنگولر کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو، انڈیڈ ہی، بے شک اللہ ہی مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ، یقولو وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ گائے، ہا کی ضمیر فیمیل ہے گائے کے لیے. اگر آپ ان لائنز پہ غور کریں گے نا آپ کو یہ بہت اچھی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، انہو بے شک وہ اللہ، یقولو وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ فیمیل، بکراتن گائے، لا فاردن نہ تو وہ بوڑھی ہو، فارد ہوتی بوڑھی اولڈ، ولا اور نہ بکرن اور نہ ہی وہ جوان ہو، اوانم وہ مڈل ہو، درمیانی ہو، بینا درمیان، ذالک اس کے یعنی مڈل ایج ہو. اب سیدھی سیدھی گائے کرنی تھی، اب ان کے لیے ایک ایج کی لمٹ آ گئی، ایک کنڈیشن آ گئی کہ اٹ شوڈ بی لائک مڈل ایج، نہ تو بہت اولڈ ہو اور نہ ہی بہت جوان ہو، ینگ ہو. فَفْعَلُوا، موسیٰ علیہ السلام نے ابھی بھی سمجھایا ان کو، پس کر ڈالو. ٹھیک ہے، فا کا مطلب پس کر ڈالو، جسٹ ڈو اٹ، ماں جو تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو. قالوا ادعوا، انہوں نے کہا دعا کیجئے، لنا فار اس، ربک کا، اپنے رب سے، یبجی لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو، ہا فیمیل کے لیے، بکرا کے لیے. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو بے شک وہ اللہ، یقولو وہ کہتا ہے، اتنی کا یا آ گیا، انہا بے شک وہ گائے، بکراتن ٹھیک ہے، بکراتن گائے، صفراء وہ جو ہے زرد رنگ کی ہو، یلو ہو، فاقع لونہا فاقن چمکتا ہوا، لائک گولڈنش ہو جائے، لونہا رنگ اس کا، لون ہوتا ہے رنگ، ہا اس گائے کا، تسرن وہ بھلی لگے، تا یعنی کہ وہ
سر یعنی خوبصورت لگے، الناظرین تسر ناظرین دیکھنے والوں کو. تو اچھا اب سیدھا سیدھا تھا. اب آ گیا آپ کو پتہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اٹس ناٹ ایزی کہ آپ یلو آپ کو زیادہ نظر آئیں. زیادہ تر کون سے رنگ کی گائے نظر آتی ہے؟ بلیک ہوتی ہے، وائٹ مکس ہوتی ہے، اس طرح سے. تو اب جو ہے اللہ نے کہا ٹھیک ہے رنگ بھی پتہ کرنا ہے تو اوکے، اب تم جو ہے نا اتنی چمکتی ہوئی تم زرد رنگ کی گائے جو ہے نا اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. قالوا ادعوا، انہوں نے کہا، قوم نے کہا دعا کیجئے، لنا فار اس، ربکا اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے، فار اس ماہیا کہ وہ کیسی ہو. یعنی پہلے یہ پوچھا تھا پھر سے وہ پوچھے ماہی، تو اگر ہم نہیں رکیں گے تو ہم ماہیا، تو یہ جو ہے وہ کیسی ہو. پھر سے انہوں نے سیم سوال کیا. آپ کو پتہ کئی دفعہ لوگ بس ایسی بحث کرنا چاہتے ہیں، بار بار سیم سوال کرتے. شروع میں بھی وہ سوال کیا، ادھر ادھر کی ہانکی، پھر سے وہی سوال کر دیا. تو یہ یہی کچھ کر رہے تھے. پھر سے پوچھ لیا، اللہ سے پوچھے کہ کیا ہو. رنگ پوچھ لیا، ایج بتا دی، اب بھی نہیں سمجھ آئی وہ کیسی ہو. ان البقرہ بے شک گائیں، کاؤز، تشابہ وہ مکس اپ ہو گئی ہیں، علینا اپون اس، و انا اینڈ انڈیڈ وی، انا جو ہے وہ انا بے شک اور نا کا کمبینیشن ہے. و انا ان اگر، شاء اللہ چاہا اللہ نے، ٹھیک ہے. انشاء اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ چاہے، اگر چاہا اللہ نے، لمحتدون تو ہم ضرور اس کو پالیں گے. لا کا مطلب البتہ، محتدون پانے والے. واو نون اور جانون جو اینڈ میں آتا ہے یہ پلورل شو کرتا ہے. تو انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم پالیں گے. تو وہی اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے کیونکہ انشاءاللہ کہہ دیا تھا تو پھر ان کو مل بھی گئی تھی. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ یعنی کہ اللہ، یقولو وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ گائے، بکراتن گائے، لا نا، ذلولن وہ جو ہے وہ متی جوتی ہو یعنی کہ ہل چلاتی ہو، تسیر الارض پھاڑتی ہو، تسیر کرنا پھاڑنا، الارض زمین کو، یعنی کہ وہ کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے، وہ بڑی اسپیشل گائے ہے. ورنہ یوزلی لوگ گائے کیوں لیتے ہیں کہ وہ کام کرے گی، ہل چلائے گی، پانی نکالے گی، یہ سب کرے گی. بٹ دس از اے ویری اسپیشل کاؤ. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو اور اسپیشل بنا دیا. ٹھیک ہے، پوچھو اور پوچھو، اپنے لیے مشکلات کر دی نا. تو وہ ایسی گائے ہو کہ جس نے کبھی زمین میں ہل نہ چلایا ہو، ولا اور نہیں، تسقی وہ پانی جو ہے وہ لاتی ہو، سیراب کرتی ہو، الحرسا کھیتی کو. یعنی کہ گائے جو ہے وہ یوز کرتے تھے، یا تو وہ ہل چلاتی تھی، وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں پیچھے وہ ہل لگا کے تو وہ فصلوں میں چلاتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ ڈول نکالتی ہے گھوم گھوم کے رسی کے ساتھ. لیکن یہ گائے ایسی ہو کہ یہ جو ہے بس پرنسس گائے ہے، اس نے کبھی کوئی کام نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، ایک تو خوبصورت ہو، چمکتی گولڈنش یلو ہو، اور یہ کہ کام بھی نہ کیا ہو. مسلمات پوری صحیح سلامت، لا شیعتا نہیں کوئی نشان اس کے اوپر، فیہا آن اٹ یا ان اٹ یعنی کہ ایک داغ بھی نہ ہو. ایسی گائے ہو جس کے اوپر اگر کوئی یہ نہیں کہ کوئی وائٹ اسپاٹ آ گیا یا کوئی بلیک اسپاٹ آ گیا، پوری یلو چمکتی ہوئی خوبصورت لگے اور اسپاٹ لیس. اچھا اب دیکھیں، قال الآن بڑے خوش ہو گئے، کہتے او، قوم نے کہا اب جو ہے نا، جئتا تم لائے ہو. ٹھیک ہے، تا یہاں پہ آیا ہے، تم لائے ہو، بالحق ود دا ٹروتھ، فذبحوها تو پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما اور نہیں، کادو تھے وہ، یفعلون وہ کام کرتے، لگتا نہیں تھا کہ وہ کریں گے، بٹ اینی وے انہوں نے اس کو ذبح کر ڈالا. کہتے بہت مشکل سے ان کو ملی تھی، ایک آرفن بچہ تھا، اس سے اتنے زیادہ پیسے دے کے اور اس طرح سے نا، کئی روایات اس کے بارے میں آتی ہیں، اللہ عالم کہ انہوں نے اس نے کیونکہ اس کا فادر نہیں تھا، وہ آرفن تھا، تو باپ کی نشانی تھی، تو اس کے ساتھ نا وہ بہت زیادہ اٹیچ تھا، تو اس نے اس کی بہت بڑی قیمت مانگی. تو اس نے جو ہے اس کو لائک گولڈ مانگا، کئی کہتے ہیں اس کے وزن کا گولڈ مانگا، اللہ عالم. تو بہرحال بڑی مشکل سے گائے ملی، بہت بڑی قیمت انہوں نے دی، اور یہ کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کام کریں گے. تو اب ان کی وہ پرابلم سالو ہونی تھی. تو انہوں نے اب اس میں نا
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو ریزن تھا وہ بعد میں بتایا ہے، ٹھیک ہے، پہلے بتا دی کہ کیا کیا گیا، ریزن کیا تھا گائے ذبح کرنے کا، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِذْ اور جب قتل تم نے قتل کیا، ٹھیک ہے، تم آخر میں لگا ہوا ہے، تم نے قتل کیا نفسن ایک نفس کو، ایک انسان کو، فَدَّارَأْتُمْ اور تم اس کو ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے تھے، یعنی کوئی ایک دوسرے پہ الزام کر رہے تھے، فیہا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو تھا ان کا قتل ہو گیا تھا، اور کئی روایات میں آتا ہے کہ چچا کو بھتیجے نے دولت کی خاطر مار دیا تھا، اللہ عالم، تو پھر یہ کہ ایک دوسرے پہ وہ ڈال رہے تھے کہ تم نے کیا، اور پھر جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جاتی، لیکن اللہ نے اس کا سولوشن یہ بتایا کہ گائے کو ذبح کرو، اور پھر وہ پھر زندہ ہو کے تمہیں بتائے گا، واللہ اور اللہ مخرجم نکالنے والا ہے، ماں جو کنتم تھے تم تکتمون تم چھپاتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس طرح سے اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا، فَقُلْنَا پھر کہا ہم نے، ٹھیک ہے، 3 باتیں، وہ جو ہے فا کا مطلب پھر، کل کہنا، نہ ہم نے، پھر کہا ہم نے، اِدْرِبُوہُ مارو اس کو، ٹھیک ہے، فَقُلْنَا اضْرِبُوہُ کہ اس کو مارو، اس کا ایک پارٹ جو ہے اس آدمی کو جو ہے نا، ہو کی ضمیر اس مقتول کی طرف جاتی ہے نا جس کا قتل ہوا تھا، ہو جو ہے میل ضمیر ہے، تو اس مقتول کو اس کو مارو، ببادی ہا کی ضمیر فیمیل ہے گائے کی، تو اس گائے کا سم پارٹ جو ہے اس مرد کو مارو، کذالک اسی طرح یحیی اللہ اللہ زندگی دے گا الموتا مردہ کو، ویریکم تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو تھا وہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ سے مر گیا، تو 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سولو کی، ایک تو معجزہ دکھایا کہ اسی طرح قیامت کے دن تم لوگ اٹھائے جاؤ گے، اور دوسری بات یہ کہ وہ پرابلم بھی ان کی سولو ہو گئی، ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو آیاتی ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو، ٹھیک ہے، اتنی کا تا آ گیا، حمزہ تا نون جا، اتنی نہیں بھولنا آپ نے، ٹھیک ہے، یہ پریزنٹ فیوچر کو بتاتا ہے، اور تا کا مطلب ہوتا ہے تم، اچھا جی، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی آیات دکھاتا ہے، ان کا پرابلم سالو ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ ہم جو ہے چیزوں کو کمپلیکیٹ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ ضرور پوچھیں، کیونکہ اب تو دین کمپلیٹ ہو چکا، اس وقت صحابہ کو بھی بتایا جا رہا تھا کہ زیادہ سوال کر کے جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ نہ کرنا، تو کچھ پوچھنا ہے، کوئی چیز آپ کو بادر کر رہی ہے آپ اس کو پوچھیں، لیکن اگر سوال مل جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم بار بار پوچھتے جاتے ہیں، کبھی ہمیں جواب مل بھی جاتا ہے پھر بھی ہم دوسروں سے پوچھتے جاتے ہیں، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ unnecessary سوال جو ہیں وہ نہ کرنا، اچھا جی، آگے کیا ہوا، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا جیسا کہ دل جو ہیں وہ کل ہجارہ جیسے کہ وہ پتھر ہوتے ہیں، کا مطلب جیسے کہ لائک الحجارہ دا اسٹون، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے دل جو ہے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا کئی لوگ کتنے سخت دل ہوتے ہیں، آپ جتنی بھی ان کی منت سماجت کر لو ان کے دل نرم ہوتے ہی نہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے دل کیونکہ بار بار تم لوگ نافرمانی کر رہے تھے، بے عملی کر رہے تھے، بار بار سوال پوچھ رہے تھے، تو پھر تمہارے دل جو تھے وہ سٹون کی طرح ہو گئے، بلکہ او اشدو بلکہ اس سے بھی زیادہ قسوہ سختی میں، تو کئی لوگ بہت ہی سنگ دل ہوتے ہیں، بہت ہی پتھر دل ہوتے ہیں، تو انسان جب پتھر بنتا ہے تو کئی دفعہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، مطلب اس کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہی نہیں، وَإِنَّ اللہ کہتے ہیں اور بے شک مین الحجارتی فرام دا اسٹونز لما وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یتفجرو پھوٹ پڑتی ہیں منہ الانہار فرام اٹ دا ریورز، ٹھیک ہے، منہ اس میں سے نہریں، تو پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کے اندر سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ اور بے شک منہا پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں لما جب یشققو وہ پھٹ جاتے ہیں فیخرجو تو
وہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، فا کا مطلب پھر، یا کا مطلب وہ، یعنی کہ پانی، یخرجو من ہو اس میں سے، الماء پانی. تو پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی تو نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، کبھی ان میں سے پانی آ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہی ہیں بینک وغیرہ جاتے ہیں تو کتنے زیادہ سپرنگز جو ہیں وہ پتھروں میں سے پانی آ رہا ہوتا ہے. تو پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں. اور کچھ کیسے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک، منہا ایسے بھی ہیں پتھروں میں سے، لما وہ جو یحبطو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. تو پتھر جو ہے لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ، بھی غافل غافل، کئی دفعہ بھی نا زائد بھی آتا ہے، جیسے یہاں پہ اس کا ود غافل نہیں کریں گے نا تو اس کو ہم زائد کے طور پہ ابھی اگنور کر دیں گے. اور نہیں اللہ غافل، اما اباؤٹ اس سے جو، اباؤٹ واٹ تعملون تم عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے، اتنی میں سے تا کا مطلب ہے تم. اچھا، تو اسکالرس نے اس کو انسانوں سے بھی تشبیہ دی ہے کہ کئی انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو آلریڈی جو ہے نا ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. یعنی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ پہلے ایک اچھے انسان تھے. تو جب ان کے پاس علم آ گیا تو انہوں نے بہت زیادہ خیر کے کام کیے، بہت زیادہ پھیلایا. تو وہ آلریڈی اس میں تھے تو نیک تھے، اور پھر ان کے اندر جو ہے بہت زیادہ خیر نکل پڑا. اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ پھٹتے ہیں یا شک کو جب وہ ٹوٹتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہن کو جیسے مارا تھا اور اس کا خون دیکھا، بہن کا خون خود ہی مار کے خون نکالا، تو ایک دم سے وہ جھنجھوڑے گئے. تو کبھی کبھی کوئی انسان کی زندگی میں کوئی ایکسیڈنٹ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ وہ انسان کو جھنجھوڑ ڈالتی ہے. تو پھر وہ جو ہے اللہ سے جڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ اس میں سے جو ہے نا پانی نکلتا ہے، یعنی کہ خیر نکلتی ہے. تو یہ جو ٹیسٹ آتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور خیر کے کاموں میں لگ جائیں، بہت نیکیاں کریں، لوگوں کے لیے بینیفیشل بن جائیں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ کیسا پانی نکلا، کیسی خیر نکلی کہ کہاں تک جو ہے اسلامی سلطنت جو ہے وہ چلی گئی. اور پھر کئی جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے، خوف سے گر ہی پڑتے ہیں، ان میں خشوع آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی بات سنتے ہیں تو کئی لوگ جو ہیں وہ بالکل جھک جاتے ہیں، بالکل جو ہے نا اپنے لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں. تو یہ تینوں ٹائپ جو ہیں یہ ڈفرینٹ لوگوں کی بھی ٹائپس ہیں اور بیہیویئرس ہیں. اچھا جی، اگلی بات پہ چلتے ہیں. وہ ہم نے قصہ کر لیا، اس کا گائے کا بھی کر لیا، اس کا جو ریزن تھا وہ بھی کر لیا، اور پھر اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ پھر بھی تم لوگ جو نا منہ موڑ جاتے ہو اللہ کی کتاب سے، تو پھر تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں. تو اب ہم اگلی بات پہ چلتے ہیں. اللہ کہتے ہیں افتطمعون، اچھا جی، جو ہے وہ کویسچننگ حمزہ ہے. اب ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں، خود کرنے کی کوشش کریں. فا کا مطلب پھر یا پس، دین، تا کا مطلب تم، تما کرنا، گریٹ کرنا، واو نون پلورل. ٹھیک ہے، کتنا مزہ آتا ہے جب آپ اس کو بریک کر کر کے پڑھتے ہیں. کیا پھر تم تما کرتے ہو، گریٹ کرتے ہو، ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں. ٹھیک ہے، اتنی میں تا کا مطلب تم، یا کا مطلب وہ. تو صحابہ سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ صحابہ جو تھے سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی اب یہ جیوز جو ہیں مدینہ میں آئی ہیں، وہ تو ایک دم سے قرآن کو پکڑ لیں گے. ان کو لگتا تھا یہ تو پیپل آف دا بک ہیں، پیپل آف نالج ہیں، تو وہ تو ان کو تو پرابلم ہی نہیں ہوگی، ان کے پاس تو ساری نشانیاں ہیں. لیکن انہوں نے تو ایسا جو ہے نا ریجیکشن دکھائی، اتنی ریزسٹنس دکھائی کہ یہ لوگ تو پھر پریشان ہی ہو گئے کہ یہ ہوا کیا. تو اللہ کہتے ہیں کیا پھر تم سب گریٹ کرتے ہو، تما کرتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، وقت اور تحقیق، کانا ہے، فریقم ایک گروپ، منہم فرام دیم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ وہ اس کو چینج کر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تحریف کر ڈالتے ہیں. یحرفون کو دیکھ لیتے ہیں، یا کا مطلب وہ، یعنی کہ جیوز، وہ تو خود اپنی کتاب کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں، وہ تو اپنے فتوے بدل دیتے ہیں. تو تمہاری کیا وہ بات سنیں گے، تم پہ کیا ایمان لائیں گے. وہ تو اپنی کتاب کو بدل ڈالتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کو چینج کر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ حرفون چینج کرتے ہیں، اس کلام کو، من بعد آفٹر دیٹ
माँ जो वट एवर अकलू अकल किया, समझ लिया, अंडरस्टैंड किया, हु उस कलाम को समझ लिया था, उन्हें पूरी समझ आ गई थी, लेकिन उन्होंने उसको चेंज कर डाला। वहुम एंड दे यालमून, वो जानते हैं। ठीक है, या जहाँ पे भी आ रहा है वो, ता जहाँ भी आएगा तुम। ठीक है, नून जब आएगा हम, हमजा जब आएगा मैं शुरू में। ठीक है, इंशाल्लाह इतनी तो बताऊंगी ना कि आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह, और बाकी सिस्टर उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को पक्का कराएंगे इन बातों को। अच्छा जी, व इदा, और जब, लकुल लजीना, वो मिलते हैं, आमनु, ईमान वालों से, कालू, वो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए। अब देखिए जूस के जो वो थे ना, पब्लिक जो थी, वो तो सारे अच्छे लोग थे, नरम दिल के लोग थे, इजी गोइंग थे। तो जो पब्लिक थी वो जब ईमान वालों से मिलती, तो वो उनकी बातें सुनती, तो कहती ओ हाँ, ये तो तौरात में भी बात है, ये बात तो हमारे भी उसमें है। तो इस्लाम और ये जो है जूडिज्म जो है वो दोनों मिलते जुलते हैं। तो वो कहते थे हम मानते हैं ना, वो उनके दिल इस तरफ आ जाते थे कि हम आपकी बात मानते हैं, इस्लाम को दिल से वो मानना शुरू हो जाते थे। लेकिन जब ये बेचारी मासूम पब्लिक जो थी, वो जाती थी अपने उलमा के पास, अपने स्कॉलर्स के पास, तो देखिए वो क्या कहते थे। वह इज़ा, और जब, खला, वो अलहदा होते हैं, खिलवत में होते हैं, सेपरेट होते हैं, बादुहुम, सम ऑफ देम, हम देम, इला, तरफ, बादिन, बास के। ठीक है, पब्लिक जो है वो स्कॉलर्स के पास जाती है, कालू, वो कहते हैं। ठीक है, वाव जो है हमें प्लूरल शो कर रहा है एंड में, कई दफा नून हटा दिया जाता है, सिर्फ वाव रह जाता है। तो वो कहते हैं, आ, क्वेश्चनिंग हमजा, क्वेश्चन क्या, क्या, तो हदीसूनहुम, तुम बयान करते हो, बातें बताते हो उनको। ठीक है, तो हदीसूनहुम को इसका वर्ड एनालिसिस करते हैं, जरा गौर करते हैं, शाबाश, अपना भी माइंड लगाएं। तू जो है इतनी का ता है, तुम, हदीसून, वाव नून प्लूरल आ गया है, बयान करना, हम, उनको। ठीक है, देम। तो उनके उलमा कहते, कालू अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम उनको बयान करते हो, तुम ये मुसलमानों को बताते हो, बिमा, विथ व्हाट। ठीक है, बी विथ, मा व्हाट, फतहल्लाहु, खोला अल्लाह ने, अलैकुम, अपॉन यू ऑल, कुम प्लूरल होता है, लियुहाजुकुम, कि वो जो है झगड़ा करें तुम सबके साथ। चले, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इस पे गौर करें। ली, ताकि, सो दैट, या जो है इतनी का या आ गया, हमजा ता नून जा, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के लिए आता है। या का मतलब है वो सब, कि वो मुसलमान जो हैं हुज्जत करें, झगड़ा करें, आर्गुमेंट करें। हाजू प्लूरल है वाव की वजह से, कि वो सब मुसलमान जो हैं वो झगड़ा करें, आर्गुमेंट करें, कुम, तुम सबके साथ, भी, इन बातों की वजह से, इन द, नियर, रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास। यानी क़यामत के दिन फिर झगड़ा होगा, और वो कहेंगे मुसलमान ये मानते थे, ये कहते थे हाँ हमारी तौरात में भी ये बातें हैं, तो फिर जो है फिर तो सजा मिलेगी। फिर तो अल्लाह ताला कहेंगे तुम्हें पता था बातों का, और तुम जो हो छुपाते थे इन बातों को, तो तुम लोग मुसलमान क्यों नहीं हुए, तो फिर तो बहुत बड़े मसले हो जाएंगे। तो ये इनके स्कॉलर्स इनको कहते थे, तौरा की बातें, अपने मजहब की बातें इनको मत बताओ। अफला, क्या फिर नहीं, ताकिलुन, तुम अक्ल से काम लेते। ठीक है, इतनी कता तुम अक्ल से काम लेते। तो वो जो थे अम, अ, अपने पब्लिक को ये कहते थे, उनके स्कॉलर्स ये कहते थे। ठीक है, कि क्या तुम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हो अल्लाह कहते हैं, अवला, क्या फिर नहीं, क्या और नहीं, या क्या फिर नहीं, यालमूना, वो जानते, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यालमू, वो जानता है, माँ, जो, युसिरूना, वो छुपाते हैं। ठीक है, व माँ, और जो, योलिनून, वो जाहिर करते हैं। सारी जगह जो या आ रहा है वो के मतलब है। अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं कि क़यामत के दिन होगा, क्या अल्लाह को जिंदगी में नहीं पता, दुनिया में नहीं पता क्या हो रहा है? अल्लाह ताला अभी भी तो तुम्हारी बातें सुन रहे हैं, तो अल्लाह को नहीं पता तुम क्या छुपा रहे हो और क्या जाहिर कर रहे हो। तो ये है कि अल्लाह ताला उनको उनकी बेवकूफ़ी पे उनको बता रहे हैं कि
ابھی بھی مجھے پتا تم لوگ کیا چھپا رہے ہو اور کیا ظاہر کرتے ہو. وَمِنْهُمْ آگے اللہ کہتے ہیں اور ان میں سے فرام دیم امیون ان پڑھ ہیں. ٹھیک ہے، امی کون؟ وہ تو عربوں کو امی کہتے تھے، یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اپنے کو تو بہت پڑھا لکھا سمجھتے تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بھی امی ہیں. لا نہیں، یعلمون الکتاب، وہ جانتے کتاب کو. ٹھیک ہے، وہ ان کو تورا کا علم ہی نہیں ہے. اللہ ایکسپٹ امانیہ، صرف اپنی جو ہیں وہ ڈیزائرز کے پیچھے جاتے ہیں، خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، امانی ہوتا ہے ڈیزائر، وشفل تھنکنگ. اب یہ ہے نا کہ مسلمان بھی یہ کچھ کرتے ہیں، ہم لوگ بھی جو ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم بھی بخشے جائیں گے، سفارش ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ سب ہوگا، لیکن اگر ہم غلطیاں کرتے ہیں اور سود کھاتے ہیں یا جو بھی کام جو ہے اللہ کے حکم نہیں مانتے، تو اس کا حساب تو دینا پڑے گا نا، پنشمنٹ تو لینی پڑے گی نا. تو یہ ہے کہ وہ تو جیوز کا بھی یہی حال تھا. تو وہ سمجھتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو بڑے محبوب ہیں، تو ہم پہ تو سزا آئے گی نہیں. تو اللہ نے ان کو امی بولا ہے. دے آر ان ایجوکیٹڈ ان لیٹرڈ، بالکل وہ بھی جو ہیں وہ وہ نہیں کرتے، ان کے پاس جو ہے کتاب کا علم نہیں ہے، وہ صرف اپنی خواہشات پہ چل رہے ہیں. وَإِن اور نہیں، ہم وہ الا مگر یظنون، وہ گمان کر رہے ہیں، وہ بس ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. ایسا کچھ نہیں، اللہ نے تو کلیئر بتا دیا ہے کہ کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے. تو ہماری خواہشوں پہ تو فیصلے نہیں ہونے نا، ہماری خواہشات میں تو نہیں ہونے. اللہ نے اپنا کلام بھیجا ہے، اس کو فالو کریں گے. یہ اللہ کا جو لیٹر ہمیں آیا ہوا ہے، ہم جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہمارے فیصلے ہماری خواہشات سے تو نہیں ہو سکتے نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ بس ایزیوم کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں. فویل، فا کا مطلب پھر، پس، دین، ویلن ہلاکت ہے. تو ویل جو ہے ایک جہنم کی بھی ایسی ایسا لیول ہے، ایسی وادی ہے جسے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے، یعنی بہت ڈینجرس، بہت زیادہ جو ہے نا وہ تکلیف دہ. تو اللہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کس کے اوپر ویل آ رہا ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، لِلَّذِينَ کو دیکھ لیتے ہیں، فار دوز. ٹھیک ہے، لی کا مطلب فار. یکتبون الکتاب، وہ لکھتے ہیں کتاب کو، بی ایدیہم، ود دیئر ہینڈس. ٹھیک ہے، بی ود ایدی، ہینڈس دونوں ہاتھ، ہم اپنے، تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب کو. ٹھیک ہے، فتوے دیتے ہیں مرضی سے، جو مرضی تحریف کر کے چینج کر کے. تو ایسے لوگوں پہ اللہ کی بہت بڑی جو ہے نا وہ ویل ہے، ہلاکت ہے. تو ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. ثم پھر کیا کہتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، ہاتا یہ، من فرام عند اللہ، فرام نیئر اللہ. اندی ہوتا ہے نیئر، اللہ کے پاس سے ہے. لیش کیوں کرتے ہیں ویسے، لی یشترو، سو دیٹ. ٹھیک ہے، لی تاکہ، یشترو یا وہ، اشترو تاکہ وہ خرید لیں، بزنس کریں، بھی ساتھ اس کے، ان فتووں کے ساتھ، ثمنن قیمت، قلیلہ تھوڑی سی، دنیا کے فائدوں کے لیے، کہ چلو امیر لوگوں کی مرضی کے فتوے دے دیے، وہ خوش ہو کے ان کو پیسے دیتے تھے. اور دوسرا یہ کہ ان کی چودراہٹ بھی رہتی تھی، یہ بہت بڑے جو ہے نا اسکالرس بنے رہتے تھے. تو دنیا کی عزت اور اس کے لیے، پیسوں کے لیے یہ جھوٹے فتوے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کہتے ہیں فویل لہم، پس ہلاکت ہے، لہم فار دیم، مما، من اور ماں کا کمبینیشن ہے، اس میں سے جو، من فرام، ماں جو، فرام واٹ، کتبت لکھا. ٹھیک ہے، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے دونوں ہاتھوں نے. ٹھیک ہے، ایدی دونوں ہاتھوں نے. وویل لہم اور ہلاکت ہے، فار دیم، مما اس میں سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں. تو انہوں نے جو کمائی کی ہے، اب دیکھیں، اب ان کو جو بدلہ ملنا نا، ان کو ابھی بتا دیا گیا ہے کہ جھوٹے فتوے مت دو. وقالو اور وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واو پلورل کے لیے، لن نیور. ٹھیک ہے، لا ہوتا ہے نو، لن ہوتا ہے نیور، کبھی نہیں.
نیور نیور نیور. تمسن النار، وہ چھوئے گی، مس کرے گا، وہ چھوئے گی ہمیں، ٹھیک ہے، ناک جو آخر میں، ہمیں، تمسنا النارو، آگ، الا ایکسیپٹ ایام معدودہ، دن، یوم کی جمع ایام، ایام معدودہ، گننے چننے دن. اچھا چلو، اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں، اگر ہم گئے بھی دوزخ میں تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، پھر ہم نکل آئیں گے. وہ کہتے تھے نا جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی ہے بس اتنے دن کے لیے جائیں گے. کئی انہوں نے من گھڑت اپنی جو ہے نا وہ امانی بنائی ہوئی تھی، ڈیزائرز بنائی ہوئی تھی کہ بس تھوڑے دن کی بات ہے، چلو گئے بھی تو تھوڑے دن کے لیے. اللہ معاف کرے، ہم مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ چلو گناہ کر رہے ہیں تو اب کر ہی رہے ہیں تو کرتے رہو، دنیا گزار لو اچھی سی، سفارش سے نکل تو آئیں گے، مسلمان ہیں. وہ تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے سفارش، اور وہ جو نا جب تک ان کا آخری جو ہے وہ امتی باہر نہ نکل آئے. لیکن یہ ہے کہ جائیں کیوں؟ کبھی جلتے ہوئے اسٹوو پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، کیا ہماری انگلی برداشت کرتی ہے؟ کیا ہم 1 منٹ، کیا ہم 1 سیکنڈ بھی نہیں رکھ سکتے؟ تیز جلتا ہوا جو ہے اگر اسٹوو ہو، ہم اس پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ اور جو آخرت کی جو آگ ہوگی وہ تو یہاں سے بہت زیادہ، لائک وہ 70% ہے، یہاں کی 1% ہے اس کے مقابلے میں. تو اس طرح سے بہت فرق ہے. تو ہم کیا اپنی گیس کے چولہے پہ انگلی رکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے اوون میں ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے نہیں چھوئے گی آگ مگر تھوڑے دن کے لیے. قل، آپ ان سے پوچھئے، کیا، کوسچننگ حمزہ، کیا، اتخذتم، تم نے لیا ہے، ٹھیک ہے، اخذ کیا ہے، عند اللہ، نیئر اللہ، عہدن، کوئی عہد، فلن، تو ہرگز نہیں، نیور، یخلف اللہ، وہ خلاف کرے گا، یا وہ آ گیا، ٹھیک ہے. اور اتخذتم میں تم کے لیے آ گیا تھا. اچھا، تو کیا تم نے، تو نہیں خلاف کرے گا اللہ عہدہ، اپنے عہد کو. تو یہ اتنی بڑی بڑی باتیں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہیں جو ہے آگ نہیں چھوئے گی؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے، اللہ سے کوئی پرومس لیا ہوا ہے کہ اللہ اس کے اگینسٹ نہیں جائے گا؟ اور تقولون، تم سب کہتے ہو، اللہ، ما، اللہ کے اوپر، ما، جو، لا، نہیں، تعملون، تم جانتے. ٹھیک ہے، اپنے پاس ہی من گھڑت باتیں بنائی ہوئی ہیں، تو تم کیسی باتیں کرتے ہو. بلا، کیوں نہیں، من، جس نے، کسبا، کمایا، سیئاتن، کسی برائی کو، کسی گناہ کو، اور احاطت، اور احاطہ کر لیا، گھیر لیا، بھی، اس کو، یعنی اس گناہ کے ساتھ، خطیئتہ، اس کی خطا نے، یعنی وہ شخص جو تھا اس نے ایک گناہ کیا. فار ایگزامپل اگر کوئی سود لیتا ہے، کوئی ایک گناہ کرتا ہے، اور پھر وہ اس کے اندر پڑ ہی جاتا ہے، اس کو اس میں سے نکلتا ہی نہیں ہے، اسی کے اندر رہتا ہے مرتے دم تک. فَأُولَئِکَ، دین، وہ لوگ، اصحاب النار، آگ کے ساتھی ہیں، چھوڑتا ہی نہیں مرتے دم تک. ٹھیک ہے، وہ کہتا بھی اتنے کام کرتا ہوں، حج پہ جاتا ہوں، ہر سال عمرے کرتا ہوں، اتنی عبادت کرتا ہوں، اگر بزنس میں کوئی گڑبڑ کرتا ہوں، سود لے لیتا ہوں، یا بے ایمانیاں کرتا ہوں، تو چلو ایک ہی بات ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، سب لوگ تو کر رہے ہیں. تو ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. ہر سال رمضان ہمیں آتا ہے کہ ہم اپنے کو بہتر سے بہتر انسان بنائیں. تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اگر کسی گناہ میں، اپنے گناہوں کی لسٹ بنائیں، اور پھر دیکھیں 1 2 3 4 5 ہمارے کیا کیا گناہ ہیں، کہاں کہاں ہم نے اپنے کو امپروو کرنا ہے، تو اس کو ابھی چھوڑ دیں، ابھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ تو کتاب بند ہو جائے گی. اور بہت زیادہ استغفار کریں، رمضان میں بھی وہ دعا پڑھیں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ اس کو مٹا ہی دو ہمارے نامہ اعمال سے. اگر ہم سر کو کور نہیں کرتے، یا ہم جو ہے سود لیتے ہیں، کوئی اور کام غلط کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ ابھی معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے، اس حالت میں موت نہیں آنی چاہیے، مرنے سے پہلے معافیاں مانگ لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. اب یہ شخص جو ہے اگر اس نے برائی کی اور اس برائی نے اس کو گھیر ہی لیا، اینڈ تک وہ اسی میں پڑا رہا، تو وہ کیا ہے، وہ آگ کا ساتھی ہے. ہم، وہ، فیہا، ان اٹ، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے بچائے، اللہم اجرنا من النار۔ دوسری طرف والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک، یہ لوگ، اصحاب الجنہ، وہ جنت کے ساتھی ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے، اللہم اجعلنا منہم، ہمیں ان میں سے کر دے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اچھا جی، اب اگلی بات، اب یہ جو آ رہے نا احکام، تو یہ ہمارے لیے بھی ہیں، آگے جا کے یہ سیم چیزیں ہمارے لیے بھی آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہے یہ پہلی امت مسلمہ تھی، اور اب ہم امت مسلمہ ہیں، ہمارے پاس ٹائٹل آ چکا ہے۔ تو پہلے اللہ بتاتے ہیں وَإِذْ، اور جب، اخذنا، لیا ہم نے، نا کا مطلب ہے ہم نے، میثاق کا پکا عہد، پرومس، بنی اسرائیل سے، چلڈرن آف اسرائیل سے، یعنی کہ جیو سے، لا، نہیں، تعبدون، تم عبادت کرنا، الا اللہ، ایکسپٹ اللہ کی، اور دوسری بات، بالوالدین، ود دا پیرنٹس، دونوں پیرنٹس کے ساتھ، ماں اور باپ کے ساتھ، احسان کا معاملہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں 4 دفعہ جو ہے اللہ کے بعد جو ہے شرک کی مذمت کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیرنٹس کے اوپر احسان کرنے کا ذکر کیا ہے، تو یہ پہلی دفعہ وہ آ گیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین پہ احسان کرو، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دونوں کا احسان مند بنائیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ کی نہیں بنتی، مائیں جو ہوتی ہیں وہ ہسبینڈ ان کو اچھا ٹریٹ نہیں کرتے، یا وائس ورسا، کئی دفعہ ہسبینڈ کو وائف اچھا ٹریٹ نہیں کرتی، تو وہ پھر بچوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے اور خلاف کرتے ہیں اپنے اسپاؤس کے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بچوں کا اور پیرنٹ کا جو تعلق ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہیے، اور کیونکہ دیکھیں نا، ماں اگر جنت کی وہ ہے، چابی ہے، تو پھر یہ کہ باپ جو ہے وہ دروازہ ہے۔ آپ کے بچوں کا اگر بھلا چاہتے ہو کہ وہ جو ہے وہ جنت میں جائیں، تو پھر یہ کہ دونوں کی عزت کرنا سکھائیں۔ ہم چاہتے ہیں نا ہمارے بچے جنت میں جائیں، تو اور آپ کو پتا کہ باپ کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ قبول ہوتی ہے، دعا بھی اور بدعا بھی، تو باپ کی بدعا سے ڈرنا چاہیے اپنے بچوں کو، خاص کیونکہ مائیں تو ماؤں کو بھی نہیں کرنا چاہیے، بدعا سے ڈرنا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رحم کرے، کبھی اپنے بچوں کو یا کسی اور کو بدعا نہ دیں، پتہ نہیں کہ وہ کون سی قبولیت کا وقت ہو، بی ویری کیئرفل، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو ان کو دعا ہی دیا کرے غصے میں، اللہ تمہارا بھلا کرے، غصے میں بھی تمہارا بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو غصے میں بھی کہنا ہم نے اس کو دعا ہی دینی ہے، کبھی بدعا نہ دیں، اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی بدعا کسی کے بچے کو لگے۔ تو باپ کا دل جیتنے کی کوشش کرنا چاہیے بچوں کو۔ باپ ٹھیک ہے، ان کی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، وہ کئی دفعہ جو ہے وہ اس کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، پیسوں کا اور سارا فائنینسز کا، لیکن ایموشنلی وہ اویلیبل نہیں ہوتے، مائیں زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں، تو پھر جو ہوتا ہے بچے ماؤں سے اٹیچ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن ان کو باپ کے پازیٹیو سکھائیں کہ آپ کا باپ جو ہے وہ آپ کے لیے پیسے کما رہا ہے، آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا لیکن ہی از دیئر، وہ وہاں پہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ چھت ہوتی ہے، اور وہ ایک مضبوط ٹرنک ہوتا ہے، چاہے آپ کی آپس میں نہیں بھی بنتی، لیکن باپ کا سایہ اور باپ کا جو ریلیشن شپ کنیکشن ہے اسے کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ باپ سے بچے جو بہت اسٹرانگ فیل کرتے اپنے کو نا، تو اس رشتے کو مضبوط بنائیں۔ اور پھر ٹھیک ہے، بچے خود بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ اگر ابو جو ہیں وہ بدتمیزی کر رہے ہیں تو بچے خود بھی تھوڑے سے آف ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال آپ ان کو پازیٹیو دکھائیں اور اپنے والدین کے اوپر احسان کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اب والدین صرف اگر اللہ کے خلاف کی بات کرنے کو کہتے ہیں تو ہم نے نہیں ماننی، ورنہ ہم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ احسان کا معاملہ ہوتا ہے برابری کا نہیں، بلکہ بہتر ہوتا ہے، اور احسان حسن سے ہے، یعنی بیسٹ، اپنے بیسٹ پوٹینشیل کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ جائیں، ان کے کام آئیں، اور وہ اولڈ ہو جائیں تو ان کی اور زیادہ ان کی دل جوئی کریں، ان سے پیاری باتیں کریں۔ وہ ظاہر سلو ہو جاتے ہیں، بار بار ایک بات کرتے ہیں تو ان کو جھڑکے نہیں، یہ نہ کہیں کہ ابھی آپ نے یہ بات کی تھی پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں، دے اسٹارٹ ریپیٹنگ تھنگس، تو یہ نہیں کہ آپ ان کو جھاڑتے رہو، ابھی تو سنائی تھی، جب بور ہو جاؤ کیا بار بار آپ سیم بات لے جاتے ہیں۔ لیٹ دم اسپیک، ٹھیک ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں بڑے خوش قسمت ہیں، اور اس چیز کو جو ہے
ان کے ساتھ بھلائیاں کر کے ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کر کے، تو یہ کہ جنت کمائیں انشاءاللہ، اپنا بیسٹ پارٹ اٹھائیں۔ میں اکثر کہتی ہوں جو ماں باپ کو پسند ہے نا ان کو وہ لے کر دیا کرو۔ احسان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت ایکسپینسو ان کو جوڑے لے کے دے رہے ہو، بہت ایکسپینسو چیزیں لے کے دے رہے ہو سکتا ہے ان کو نرم سا کوئی لینن کا سوٹ پسند ہے اور آپ کہہ رہے ہو نہیں میں نے تو بہت ایکسپینسو آپ کو شفون کا سوٹ پہنانا ہے، سلک کا سوٹ پہنانا ہے، جو ان کو پسند ہو وہ ان کو پہنائیں، اور جو وہ کھانا چاہتے ہیں وہ ان کی پسند کی چیز دیں، اپنی چیزیں ان پہ جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے، تھوپنی نہیں چاہیے، جس سے ان کا دل خوش ہو ان کے ساتھ وہ کریں۔ کچھ نہیں بھی دے سکتے پیار سے بات کریں، ان کا جو ہے نا دل جیتنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت پیار سے جو ہے نا پیش آئیں، بچوں کو بہت پیار دیں۔ ماں باپ سے زیادہ سنسیئر کوئی بھی نہیں ہوتا دنیا میں، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم جو ہے نا پیار سے بات نہیں کرتے۔ ہم سب سے زیادہ ہمیں پیار کوئی بچے ہوتے ہیں، کوئی باہر کا بندہ کچھ کہہ کر تو دیکھے ہمارے بچوں کو، ایون باپ کچھ کہہ دیتا تو مائیں اتنی پروٹیکٹیو ہو جاتی ہیں، حالانکہ باپ بھی پیار کرتے ہیں لیکن یہ کہ ہم بہت پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ والدین کو بھی چاہیے، لیکن اپنی زبان سے جو مرضی کہہ جاتے ہیں، جیسے مرضی سلوک کر جاتے ہیں، تو بی کیئرفل، بی مائنڈفل کہ وہی بات اگر آپ سے کوئی کرے جو آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہو تو آپ کو کیسا لگے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرے کے ساتھ وہی کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو بی ویری کیئرفل کہ اپنے بچوں سے کیسے بات کرنی ہے، اور بچے بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیئرفلی بات کریں۔ اللہ کہتے ہیں پیرنٹس پہ احسان کرو، اور کس پہ کرو، وذل قربا، اینڈ اپنے کلوز ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، والیتامى، اور مسکینوں کے اوپر بھی احسان کرو، اچھا معاملہ کرو، والمساکین، اور نیڈی پیپل، پور پیپل کے ساتھ بھی، وقولو، اور کہو، تم سب کہو، للناسی، فار پیپل، فار دا پیپل، حسنا، بھلی بات، اچھی بات، ٹھیک ہے۔ یہ مجھے بہت پیاری بات لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ غور کریں۔ وقولو، اور تم سب کہو لوگوں کے لیے بھلی بات، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلی بات کریں، پھر اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے رشتے داروں کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ جو ہے نا آپ اچھی بات کریں۔ اور گھر والوں کے ساتھ میں یہی کہتی ہوں کہ ظاہر ہے ان کا سب سے پہلا حق ہے کہ آپ بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، تو آپ ان سے نائسلی بات کریں، اپنے الفاظ جو ہے نا وہ چوز کیا کریں۔ کبھی آپ کے مائنڈ میں غصے میں کوئی بات آتی ہے نا تو اس کو ری فریز کیا کریں، جیسے جی پی ایس ری راؤٹ کرتا ہے نا، تو اپنے مائنڈ کو ری راؤٹ کیا کریں کہ نہیں یہ بات میں نے نہیں کرنی، میں نے اچھی بات کرنی ہے، ٹھیک۔ بچوں سے اچھی بات کیا کریں۔ اور کبھی کبھی ہم کچھ نہیں کہتے لیکن ہمارے فیشیل ایکسپریشن جو ہوتے ہیں وہ اتنے برے ہوتے ہیں نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں بھی گھر میں میاں آیا ہے، بچے آئے ہیں، تو موڈ آف نہ کرو، سڑی ہوئی شکل نہیں بنا کے پھرنا ادھر سے ادھر، غصے میں ادھر ادھر پھر رہے ہو۔ باڈی لینگویج وہ بھی اچھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم کچھ غلط کہہ تو نہیں رہے لیکن ہمارا جو ہے نا موڈ سخت آف ہے، ایکسپریشن 12 بجے ہوئے ہیں، اور شکل دیکھ کے اس کا موڈ خراب ہو جائے، میں گھر آیا ہوں اور یہ موڈ ہی خراب ہو جائے اس کا، تو ایسی شکلیں نہیں بنانی۔ وہی نہ میں ینگ بچیوں کو بھی یہ سمجھاتی ہوں، جیسے میاں نہیں، ہم اولڈ مطلب ہر بندے کو یہ کرنا چاہیے، میاں گھر آئے سارے کام چھوڑو، ایسے بھاگ کے اس کو ریسیو کرو جیسے وہ پتہ نہیں کتنی دیر بعد مل رہے ہو نا، چاہے وہ صبح کام پہ گئے تھے شام کو آئے ہیں، ایسے ملا کرو، ایسے ریسیو کیا کرو جیسے پتہ نہیں کب سے بچھڑے ہوئے تھے۔ ان کو ہگ دو، ان کو جو ہے اسمائل دو، ان کی چیز پکڑ لو، کوٹ پکڑ لو، چلیں آئیں جی، ویلکم ویلکم ویلکم۔ سب سے امپورٹنٹ شخص آپ کی لائف میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت امپورٹنس دینی چاہیے اپنے ہسبینڈ کو، اور بچوں کو بھی، ہر بندے کو، ہر فیملی ممبر کو، تو ہسبینڈ کو خاص طور پہ۔ تو باڈی لینگویج اچھی رکھیں۔ ڈفرینس آف اوپینین دیکھیں ہر ایک میں ہوتا ہے، دو ڈفرینٹ برینز ہوتے ہیں، آپ ایک سا نہیں سوچ سکتے، لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ غصے میں ہی رہو ہر وقت، میری بات ہی مانیں۔ میں جو نوٹ کرتی ہوں نا، بس ہر بندہ جو ہے نا کنٹرول چاہتا ہے، میری بات مان لو، میری بات مان لو۔ اب کوئی نا، اب ہر کوئی تو نہیں مانتا نا، آپ بس اپنے کوئی کنٹرول کر سکتے ہو، تو بس اگنور کر دو، معاف کر دو، اپنی اوپینین بتا دی، نہیں کوئی سنا تو چلو، اٹس ناٹ اینڈ آف ورلڈ۔ میں تو دیکھیں نا، اب میں اسٹروک سروائیور ہوں، کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے، اگر آپ موو کر کے باتھ روم جا سکتے ہیں نا، رات کو اٹھ کے باتھ روم جا سکتے ہیں، کپڑے بدل سکتے ہیں، باقی چیزیں جائیں باہر میں کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ شکر کریں کہ صحت ہے، اپنی تندرستی ہے۔ تو بس لوگوں کے ساتھ جو ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین بات، بہترین باڈی لینگویج، وہ آپ سے بدتمیزی کرتے ہیں ان کو معاف کر دیں، اگنور کر دیں، ہر چیز کو دل پہ نہ لیا کریں، ایموشنلی ڈیٹیچ کر لیا کریں اگر جو ہے نا ان کی باتیں پسند نہیں آتی،
اور دماغ میں سوچ لیا کریں اچھا بھائی انہوں نے تو ایسے ہی بات کرنی تھی، میں کیوں اپنا دل جلاؤں، میں کیوں اپنا دل خراب کروں، انہوں نے تو ایسی کرنی تھی نا، کہہ دیا تو کہہ دیا، پازیٹیوز بھی تو ہیں نا، کتنا کچھ تو وہ کر ہی رہے نا ہمارے لیے، تو چلو پیسہ کماتے ہیں کچھ اور، ہمارے ان سے ہمارے بچے ہیں، ان سے ہمارے بہت پازیٹیوز آئے ہیں لائف میں، تو بس ٹھیک ہے۔ اگر زبان کڑوی ہے تو چلو اللہ ہدایت دے ان کو، ان پہ ترس سکھایا کریں کہ ان کو جو ہے نا بات نہیں کرنی آتی اگر تو، یا اسی طرح کی تو عورتوں میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی آدمی سن رہے ہوں گے کہیں گے لو جی ہم پہ ہی ساری بندوق تھا تو کبھی کبھی خیر ہم بھی ان کو بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں، ہم بھی جو نا غلط ایکسپریشنز اور غلط جو ہے بات کر جاتے ہیں، دونوں کو اپنے ساتھ جو ہے نا اپنے اپنے کو امپروو کرنا چاہیے، بہتر انسان بنانا چاہیے، ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے ہی بولا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہر کوئی جو ہے وہ لوگوں سے اچھی بات کرے، اور اقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور دو زکوٰۃ کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جیوز کے جا رہے ہیں نا، آگے ہمارے پہ بھی آئیں گے سیم چیزیں، یہ احکام آ رہے ہیں، اگر ہم احکام کی لسٹ بنا رہے ہیں تو ہم اس میں یہ لکھ لیں، ٹھیک ہے، ہم نے پہلے پڑھا تھا اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ پڑھو، یہ تو سٹارٹ میں ہمیں بھی آ گیا تھا، اور ایک بات آ گئی کہ والدین پہ احسان کرو، یہ حکم آ گیا، پھر آ گیا لوگوں سے بھلی بات کرو، تو یہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں ثم پھر تولیتم، تم نے منہ موڑ لیا، الا ایکسپٹ قلیلم منکم، تھوڑے تم میں سے، یعنی کہ زیادہ لوگوں نے یہ باتیں فالو نہیں کی، وانتم، اور تم موردون، اعراض کرنے والے ہو، یعنی کہ اگنور کر جاتے ہو، تم لوگ اگنور کرتے ہو۔ اچھا جی، ٹائم کیا ہو گیا میرا خیال میں کہ ہم جو ہے ہاں ابھی تھوڑا سا اور کریں گے۔ وَإِذْ، اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم، پختہ عہد تم سے، لا نہیں، تسفکون، تم بہاؤ گے، تم بہاؤ گے، دماءکم، اپنے خون، یعنی کہ جیوز کو منع تھا کہ تم نے آپس میں قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو نہیں مارنا، جیسے مسلمان جو ہیں وہ بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک باڈی کی طرح ہیں، آپس میں قتل نہیں کر سکتے، جیوز کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ ولا، اور نہیں، تخرجون، تم نکالو گے، انفسکم، اپنے نفسوں کو، یعنی کہ دوسرے جیوز کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم، اور تم تشہدون، تم گواہ ہو، یعنی کہ تمہاری بک میں یہ بات ہے کہ جیو کو نہیں مارنا، آپس میں خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کو گھروں میں سے نہیں نکالنا۔ اب جہاں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کئی موقع ان کی لائف میں ایسے آئے کہ ان کو آپس میں جیوز کی لڑائی ہو گئی، جیسے مدینہ میں ہی اوس اور خزرج جو مشرکین کے دو قبیلے تھے، ان کے جو وہ دو مشرکین کے تھے اوس اور خزرج، اور ان کے جو تھے جیوز کے جو تھے وہ تین تھے، ٹھیک ہے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر جو تھے، یہ جیوز کے تھے۔ تو کچھ جیوز کے قبیلے جو تھے وہ اوس کے ساتھ ہوتے تھے، اور کچھ جو تھے وہ اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو جب جنگیں ہوتی تھی، ان کی ٹرائبل لڑائیاں ہوتی تھی، تو جیوز آپ ان کے کیونکہ پارٹنرز ہوتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، سپورٹرز ہوتے تھے، تو آمنے سامنے جنگ میں آ جاتے تھے، اور پھر جیوز کو قتل بھی کر دیتے تھے، ان کو گھروں سے بھی نکال دیتے تھے۔ تو یہ سچویشن اس میں بھی آئیں، مدینہ میں بھی آئیں، اور پہلے بھی ان کی ہسٹری میں بہت دفعہ ایسی سچویشنز آئی تھیں۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ تو تمہیں منع تھا، جیو سے نہیں لڑنا تھا، تم نے ایک دوسرے کی خون نہیں بہانے تھے، ثم انتم، پھر تم، ہؤلاء، تم وہ لوگ ہو، تقتلون، تم قتل کر ڈالتے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، یعنی جیو کو مارتا ہے، وتخرجون، اور تم نکال دیتے ہو، فریقم منکم، ایک گروپ کو تم میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تو تم لوگ تورا کی باتیں نہیں مانتے، اپنی شریعت کی باتیں نہیں مانتے، تظاہرون، اور تم چڑھائی کرتے ہو، پاور لے جاتے ہو، علیہم، اپون دیم، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ۔ اچھا یہ تو تم غلطیاں کرتے ہو، ٹھیک ہے، اپنی کتاب کی بات نہیں مانتے، لیکن وَإِن یأتوکم، اور اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس، ٹھیک ہے، یا وہ یأتو، وہ آتے ہیں، کم، تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کے، پھر تم کیا کرتے ہو، تفادوہم، تم فدیہ دیتے ہو، پیسے دے دیتے ہو ان کے لیے، وہم، اور وہوا، اور وہ بات، حالانکہ یہ بات، محرم، حرام کی گئی تھی، علیکم، تمہارے اوپر، اخراجہم، کہ ان کو نکال دو۔
قیدی بن کے آتے ہیں تو ان کو تم چھڑا لیتے ہو، حالانکہ نکالنا ہی نہیں تھا ان کو ان کے گھروں سے، ان سے لڑنا ہی نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا کوشچننگ حمزہ، افتؤمنون پھر تم، تا کا مطلب تم ایمان لاتے ہو، واو نون پلورل شو کر ہے، کیا پھر تم سب ایمان لاتے ہو، مانتے ہو، ببعض الکتابی کتاب کے بعض حصوں کو، وتکفرون اور تم سب کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، ڈینائی کرتے ہو، ببعض بعض حصوں کو، یعنی کہ مار دیا، گھروں سے نکال دیا، لیکن قیدیوں کو چھڑا لیا، کچھ حصہ مان لیا اور کچھ حصے کو انکار کر دیا۔ فما تو نہیں، جزاؤ بدلہ ہے، من یفعل جو کوئی کرتا ہے، ذالک اس طرح کی حرکت، منکم فرام یو آل تم سب میں سے، الا ایکسیپٹ خزیون رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں۔ تو یہ بہت ڈرا دینے والی بات ہے، اور یہ جو بھی یہ کرے گا، مسلمان بھی یہ کریں گے کہ کتاب کے کوئی حصے کو مانا، کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ دنیا کی رسوائی بھی ہوتی ہے، یوم القیامت اور قیامت کے دن، یردونا وہ لوٹائے جائیں گے، ٹھیک ہے، رد کرنا، لوٹانا، الا طرف، اشد العذاب شدید عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو۔ تو یہ بہت رسوائی کی بات ہے کہ کہ کتاب کے کچھ حصوں کو مانو اور کتاب کے کچھ حصوں کو نہ مانو، تو دس از ویری رانگ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کا کوئی حکم تو مانتے ہیں، کوئی نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور عمل کی توفیق دے، ورنہ یہ ہے کہ اس کی سزا بہت ایسی ہے کہ دنیا کی بھی رسوائی ہے اور آخرت کا بھی عذاب ہے۔ اللہ ہمیں پورے کے پورا کتاب پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے کہ خرید لیا ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ آخرت کے بدلے میں، فلا دین ناٹ پھر نہیں، یخفف وہ ہلکا کرے گا، ہلکا کیا جائے گا، انہم فرام دیم العذاب عذاب کو، ولا ہم اور نہ ہی وہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ اچھا، تھوڑا سا ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو ہے ٹھیک ہے، ان سے مدد بھی نہیں کیے جائیں گے، عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اچھا، میں نا ورڈ ٹو ورڈ اور اس پہ میں کنسنٹریٹ کر رہی ہوتی ہوں، تجوید کے بہت سے رولز جو ہیں وہ میں اپلائی نہیں کر رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ وہ سسٹر عظمیٰ سکھاتی رہتی ہیں، لیکن ابھی میں بس ورڈ ٹو ورڈ جاتی ہوں تو میں اس طرح سے تلاوت نہیں کر رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ جیسے میں اگر اخفا چھوڑ دوں یا کہ تھا غنہ چھوڑ دوں، تو وہ کیونکہ میں ورڈ ٹو ورڈ پہ زیادہ کنسنٹریٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ینصرون اس میں نیزر ساؤنڈ تھی، لیکن کئی دفعہ میں جلدی سے پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ اچھا جی، ایک آیت اور کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا دیا ہم نے، ٹھیک ہے نا، ہم نے موسیٰ کتابہ موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّینا اور ہم نے بھیجے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کفینا ہوتا ہے بار بار بھیجنا، ون آفٹر دی ادر۔ آپ کو پتہ کہ جیوز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے زیادہ نبی آئے تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ۔ کوئی ٹائم ان کا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پاس کوئی پروفٹ نہ ہو، اور نبی اور رسول جو ہیں وہ انٹرچینجبل ہوتی ہیں، ان میں تھوڑا فرق ہے۔ جہاں تو نبی جو ہوتا ہے، ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن سارے نبی جو ہیں وہ رسول نہیں ہوتے، لیکن ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کے بعد بھیجا، من بعد ہی، فرام آفٹر ہم، بالرسل بہت سارے رسول، ٹھیک ہے، رسول پلورل ہے، رسول سنگولر ہے، تو بہت سارے ہم نے رسول بھیجے۔ اور یہاں پہ نبیوں کی جگہ اللہ نے رسول لکھا ہے، لیکن معنی جو ہے وہ نبی کا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو رسول آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آئے تھے، وہ کتاب لے کر آئے تھے،
اور باقی جو سارے یوشع بن نون اور بہت سارے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، وہ سب جو تھے وہ نبی تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کبھی مطلب ڈیفیٹ بھی ہو جاتی ہے، ان کی قوم ان کو مار بھی دیتی ہے، لیکن جو رسول ہوتا ہے اس کو کبھی ڈیفیٹ نہیں ہوتی، اس کو دشمن مار نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار نہیں سکتے تھے یہ لوگ نا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی ہوتی تھی کہ میں شہید ہو جاؤں یا اللہ کے راستے میں، لیکن وہ اس طرح سے ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا۔ رسول کو کوئی جو ہے نا پبلک جو ہے نا وہ قتل نہیں کر سکتی، لیکن جو نبی ہوتے ہیں ان کو قتل کیا گیا، حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے لیکن ان کو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہی از رسول، وہ واپس آئیں گے، تو رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اللہ کہتے ہیں وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ہمیشہ آتا ہے عیسیٰ ابن مریم، یعنی کہ عیسیٰ سن آف مریم۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البینات، روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے تائید کی، اسٹرینتھن کیا اس کو، ٹھیک ہے، ایت اسٹرینتھن کرنا نہ، ہم نے ہو اس کو، بھی روح القدس، روح القدس کے ساتھ، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہمیشہ ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ ان کی ہیلپ آؤٹ کریں۔ وہ پیدائش بھی انہوں نے بھوک ماری تھی حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں، پھر اس کے بعد جب وہ پیدا ہوئے پھر بھی ان کی ہیلپ آؤٹ کی، بولنے میں، بڑے ہو کے بھی ان کی ہیلپ آؤٹ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ معجزات ملے تھے جو کہ نظر آتے تھے، حصے قسم کے تھے۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی تائید کی، جب وہ پیدائش بھی ہو رہی تھی، ہمیں پتہ کہ مریم علیہ السلام کے پاس تھے، تو بھی روح القدس کے ساتھ، جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ افکلما، پھر کیا، پھر، ٹھیک ہے، آج جو ہے وہ کویسچننگ حمزہ ہے، فکلما، دین، وین ایور، جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول، کوئی رسول، بما، ود واٹ، لا، نہیں، تہوا، تم چاہتے تھے اس کو، مطلب ہوا یعنی کہ تم نے پسند نہیں کیا، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، تم نے اس نبی کو، رسول کو پسند نہیں کیا، انفسکم مستکبرا، نہیں، انفسکم مستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، ففریقن، تو ایک گروپ کا، کذبتم، تم نے جھٹلا دیا، تم نے اس کو رسول مانا ہی نہیں، جیسے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا تھا، اور بہت سارے نبیوں کو مانتے ہی نہیں تھے۔ وفریقن، اور ایک فریق کو، تقتلون، تم قتل کر دیتے تھے، کسی کو مار دیتے تھے اور کسی کو جھٹا دیتے تھے کہ تم صحیح نہیں ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ٹیررسٹ جو ہے نا وہ ڈکلیئر کر دیا تھا، اور رومن بادشاہ جو تھا اس کے کان بھر دیے تھے جیوز نے کہ اس کو جو ہے سولی چڑھا دو، وہ پھر اللہ تعالیٰ لے گئے تھے۔ تو اچھا جی، تو یہ ان کی حرکتیں تھیں، ٹھیک ہے، تو یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے۔ اور آپ لوگ غور کیجیے گا، دوبارہ سے یہ آیتیں پڑھیے گا اور اتنی پہ غور کیجیے گا۔ شروع میں حمزہ کا مطلب میں، اگر حمزہ آتا ہے، تا کا مطلب تم، نون کا مطلب وہی، یا کا مطلب وہ، تو یہ آپ نے یاد کرنے، اپنے نوٹس بنا کے لکھے، کل سسٹر عظمیٰ آپ کا ٹیسٹ لیں گی اس پہ، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے گھر میں خیر و برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو شفا دے، اور اللہ تعالیٰ یہ قرآن ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس پہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ چلیں جی۔